السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، پیج 137، پارٹ 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، اسلام ترک دنیا نہیں سکھاتا، حلال لذتوں سے بچنا تقویٰ نہیں، تقویٰ حرام کے چھوڑنے میں ہے۔ دوسرا فائدہ، بلا دلیل کسی چیز کو حرام جاننا گناہ، بے حیائی اور خدا پر تہمت شیطان کی پیروی ہے۔ دیوبندیوں وہابیوں کو چاہیے کہ اس آیت سے عبرت پکڑیں۔ یہ لوگ حرام کہنے میں بہت دلیر ہیں، حلال کے لیے ثبوت مانگتے ہیں مگر خود حرام کے لیے ثبوت نہیں پیش کرتے۔ تیسرا فائدہ، غیر خدا کے نام پر پالا ہوا جانور حرام نہیں جب تک کہ اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کر لیا جائے۔ دیکھو، مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام جانتے تھے۔ انہی کی اس آیت میں تردید ہوئی اور ان کے اس عقیدے کو گناہ، بے حیائی اور خدا پر الزام فرمایا گیا۔ اس کی بحث انشاءاللہ عنقریب وما اہل بہ لغیر اللہ میں آتی ہے۔ چوتھا فائدہ، ہر حلال چیز پاک ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک حلال ہو۔ مٹی پاک ہے مگر حلال نہیں۔ پانچواں فائدہ، حلال رزق کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا عبادت ہے، کیونکہ یہاں اکلُ حلال کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کسب پر ہی موقوف ہے۔ کسب میں چند فائدے ہیں۔ نمبر 1، کسب سنت انبیاء ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام زراعت اور سارے پیشے اختیار کیے۔ داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے، نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کی۔ کسب سے مال بڑھتا ہے جس سے صدقہ خیرات کی جا سکتی ہے۔ کسب کھیل کود اور صدہا جرموں سے روک دیتا ہے۔ چوری ڈکیتی سب بیکاری کے نتیجے ہیں۔ کسب سے انسان میں محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور نکل جاتا ہے۔ کسب غربت اور فقیری سے امن ہے اور غریبی دین اور دنیا برباد کر کے دونوں جہاں میں منہ کالا کرتی ہے۔ جو کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے۔ اس دعا میں زمین اور آسمان کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مسئلہ، بہتر پیشہ جہاد، پھر تجارت، پھر کھیتی باڑی، پھر ہنرمندی یعنی لکڑی، لوہے وغیرہ کا کام ہے۔ چوتھا فائدہ، حلال چیزوں کو قسم وغیرہ سے اپنے اوپر حرام کر لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ چاہیے کہ ایسی قسمیں توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ابن مسعود اور حسن بصری اور جابر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر حلال کو حرام کر لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ پیج 138۔ ساتواں فائدہ، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھو، مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو تو حرام سمجھتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال، حالانکہ حکم خداوندی اس کے برعکس ہے۔ جیسے فتاوی رشیدیہ میں محرم شریف کی شربت اور حلیم کو حرام لکھا مگر ہولی دیوالی کی کچوریوں کو حلال۔ یہ ہے بے عقلی۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان سب کا دشمن ہے مگر دوسری جگہ فرمایا گیا اولیاءہم الطاغوت، شیطان کفار کا دوست ہے۔ ان دونوں میں مطابقت کیوں کر ہو؟ جواب، یہاں حقیقت کا ذکر ہے اور وہاں ظاہر کا۔ حقیقت وہ ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں کفار کے پاس آتا ہے۔ جب وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو کیوں کر ہو کہ اس کی اولاد کا دوست بن جائے؟ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے، حالانکہ روایات سے ثابت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نماز فجر کے لیے اٹھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا عمل بتایا، یعنی انبیاء کرام سے بھی اسی نے اچھی باتیں کہیں۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا جواب خلاصہ تفسیر میں گزر چکا کہ متقی بندوں کو اچھے کام میں لگا کر بہت اچھے کام سے روک دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ ثواب حاصل نہ کر سکے۔ اس کا یہ فعل بھی بری نیت سے ہی ہوتا ہے۔ امیر معاویہ نماز قضا ہو جانے پر اس قدر روئے تھے کہ انہیں 500 نماز کا ثواب مل گیا تھا۔ دوسرے دن اس نے اس لیے اٹھا دیا کہ زیادہ ثواب نہ لے لیں۔ ابو ہریرہ کے جوتے کے خوف سے وہ انہیں یہ عمل بتا گیا، نہ کہ نیک نیتی سے۔ انبیاء کرام سے بھی پھنس کر کبھی کچھ نیک باتیں کر جاتا ہے، حالانکہ اس کی فطرت تو بری ہے اور یہ حالات عارضی ہیں۔ تیسرا اعتراض ہے، رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر کہو کہ انسان کی آزمائش کے لیے تو آزمانا کم علموں کا کام ہے، خدا عالم الغیب ہے۔
جواب: پیدائشی شیطان کی حکمتیں ہم پہلے اس پارے میں آدم علیہ السلام کے قصے کے متحد بیان کر چکے ہیں۔ رب کے امتحان کی حکمت اس سپارہ میں وَلَنَبْلُوَنَّکُم کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لو۔ چوتھا اعتراض: اگر شیطان نے سب کو بہکایا تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اگر کہو کہ خدا نے تو خدا نعوذ باللہ شیطان کا شیطان ہوا۔ جواب: شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ شیطان انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، رب نے شیطان کو اس کا حکم نہ دیا، محض موقع دیا جس میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ پنڈت جی بتاؤ تو کہ گائے کو کسائی نے کاٹا اور کسائی کو یہ قدرت کس نے دیا؟ اور پرماتما نے چھری، تلوار، سانپ، بچھو کیوں پیدا کیے ہیں؟ اگر کہو کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں تو یہ پرماتما ہوئیں، اور اگر پرماتما نے پیدا کی تو کیوں؟ تفسیر صوفیانہ: نفس اور بدن زمین ہے اور روح یہاں بسنے والی، یہاں کی لذتیں اور نفع اس شخص کی اس زمین کی پیداوار ہیں۔ روح سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تو نفسانی اور جسمانی خواہشات میں سے حلال چیزیں حاصل کر، حرام چیزوں کی طرف نظر نہ اٹھا، اور ہر موقع پر عقل و شرع کا فتویٰ حاصل کرتی رہ۔ شیطان سے بچنا کیونکہ وہ تیرا ازلی دشمن ہے اور وہ تجھے گناہ یعنی زیادتی، غصہ اور فحش یعنی زیادتی شہوت کا مشورہ دیتا ہے اور زیادہ گفتار سے رب غفار کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ دوسری تفسیر: حلال وہ جس کی ممانعت نہ ہو، طیب وہ جس کا قیامت میں حساب نہ ہو، اور یہ وہ ضروریاتی زندگی ہیں جو نفسانی خواہشات کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ضروری کپڑا، ضروری غذا اور ضروری گھر کا قیامت میں حساب نہ ہوگا۔ پیج 139۔ حلال اور طیب چیزیں عبادت کا شوق، محبت کا ذوق اور دعا کی قبولیت پیدا کرتی ہیں۔ در منصور اور عزیزی میں ہے کہ ایک روز سعد بن وقاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے کہ میں مقبول و دعا بن جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کر، تیری دعا قبول ہوا کرے گی۔ حرام لقمے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو گوشت کے حرام اور رشوت سے پلا ہو، اس میں دوزخ کی آگ جلد اثر کرے گی۔ شیطان ہمارا ذاتی دشمن ہے کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، ہم خاک سے، اور خاک اور آگ ذاتی دشمن ہے کہ آگ خاک کو پکا دیتی ہے اور خاک آگ کو دبا کر فنا کر دیتی ہے، اور اسی لیے بھی دشمن ہے کہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا اور اس کی عبادات مردود ہوئیں۔ عزت والا تھا تو ذلیل ہو گیا، لہٰذا یہ ہمارا ڈبل دشمن ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا، گولی، توپ، ایٹم بم وغیرہ سے مرتا نہیں ہے، کسی بادشاہ کے ذریعے بھی گرفتار ہوتا نہیں ہے، پھر نظر آتا بھی نہیں ہے، پہچانا جاتا بھی نہیں ہے، دوستی کے لباس میں آتا ہے۔ اس کا مددگار یعنی نفس امارہ ہماری آستین کا سانپ ہے، یہ نہ ہمارے نماز اور روزے سے مرے، نہ ظاہری عبادات سے۔ اس کی عداوت سے بچنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، محبت، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے فنا ہوتی ہے۔ عداوت شیطان کو توڑنے کے لیے اللہ نے محبت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائی ہے۔ ہمارے نیک اعمال چراغوں کی طرح ہیں جس سے رات جاتی نہیں، ہاں روشنی ہو جاتی ہے، اور محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مثل سورج کے ہیں جو رات کو فنا کر کے دن نکال دیتا ہے۔ اگر شیطانی عداوت کے شر سے بچنا چاہو تو محبت رسول کے زیر دامن آ جاؤ۔ صوفیہ کے ہاں محبت دنیا تو سو یعنی برائی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دین سے نفرت فحشا یعنی بے حیائی ہے۔ شیطان پہلے انسان کے دل میں محبت دنیا کا تخم بوتا ہے کہ پھر اسے کینہ اور حسد وغیرہ کا پانی دیتا ہے جس سے اس درخت کو پروان چڑھا لیتا ہے، تو اس میں نفرت دین، عداوت اہل اللہ کے پھول لگتے ہیں، اور اللہ رسول پر جھوٹ باندھنے کے پھل دنیا۔ وہ جو رب سے غافل کرے، حب دنیا یہ کہ اسے حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرے۔ یزید نے حب دنیا میں قتل حسین کا جرم کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے کہ بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو
پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت، اور کافروں کی کہاوت ان کی سی ہے، جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں ہے۔ تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پچھلی آیت میں شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اب کفار کے گمراہ ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی جاہل باپ داداؤں کی پیروی۔ دوسرا تعلق، گزشتہ آیت میں شیطان کی پیروی سے روکا گیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ کافر باپ داداؤں کی اتباع شیطان کے اتباع سے کم خطرناک نہیں ہے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں مشرکین کی غلطی کا بیان تھا، اب اس پر قوی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ چوتھا تعلق، پچھلی آیت میں کفار کی غلطی کا ذکر تھا اور وہ رب کا راستہ چھوڑ بیٹھے تھے، اب ان سے بڑی بے دینی کا ذکر ہے کہ وہ باپ داداؤں کے غلط راستے پر اڑے رہے، یعنی قابل قبول چیز کو انہوں نے چھوڑا، بچنے کی چیز کو اختیار کیا۔ شان نزول، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، تو رافع ابن حارثہ اور مالک ابن اوس وغیرہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہیں گے، کیونکہ وہ ہم سے بڑھ کر عقل مند اور واقف کار تھے۔ تب یہ آیت اتری۔ تفسیر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یا تو ہم کی ضمیر من یتخذوا کے من کی طرف لوٹتی ہے یا ناس کی طرف یا ان یہودیوں کی طرف جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، اگرچہ یہاں ان کا ذکر نہ ہوا ہو، مگر موقع محل سے معلوم ہو جانا کافی ہے، یعنی جب ان مشرکین سے یا شیطان کی پیروی کرنے والوں سے یہ یہود سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کے لفظی معنی پیچھے چلنا ہے، مگر یہاں اطاعت کرنا مراد ہے۔ یہاں صرف صاف قرآن کا نام نہ لیا تاکہ معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان اور اعمال شریفہ کو اطاعت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہیں، یعنی ان چیزوں ہی کی پیروی کرو جو رب نے اتاری ہیں۔ خیال ہے کہ اگرچہ توریت اور انجیل بھی خدا تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں ہیں، مگر یہاں وہ وہی مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کیونکہ قرینہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ نیز منسوخ احکام قابل اتباع نہیں ہوتے۔ ایمان سارے ما انزل اللہ پر ہے، مگر عمل خاص اسلامی احکام پر۔ تو قولوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہاں بل سے پہلے ایک چھوٹی سی عبارت پوشیدہ ہے، یعنی ہم آپ کی پیروی نہ کریں گے بلکہ اس رسم و رواج پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ الفینا باب افعال سے ہے اور اس کا مادہ لفو یا لفی ہے، سو اس باب کی ماضی کے دیگر طرح اس کا استعمال دیکھا نہ گیا۔ اس کے معنی ہے پایا ہم نے، جیسے کہ الف باہم یا الفینا سیدھا۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، لہٰذا یہ افعال غیر متصرفہ میں سے ہیں، اور ما سے مراد کفری عقیدے، حلال جانوروں کو حرام جاننا اور مشرکانہ رسم و رواج سب ہی شامل ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتا ہے کہ اولو کان آباؤہم، حمزہ استفہامیہ ہے اور اس کے بعد ایک جملہ پوشیدہ اور واو وسیلہ، یعنی کیا یہ بے وقوف انہی کی رسمیں اختیار کریں گے، اگرچہ وہ ایسے جاہل ہوں کہ لا یعقلون شیئا، شے سے یہاں دینی اعمال مراد ہیں، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی کاموں میں بہت چالاک تھے، یعنی وہ دین کی کوئی بات بھی نہ سمجھتے ہوں، اور ساتھ ہی ولا یہتدون، ایسے ضدی بھی ہوں کہ کسی کے بتانے سے بھی رائے ہدایت اختیار نہ کریں، یعنی وہ بے وقوف بھی تھے اور ضدی بھی۔ اور ممکن ہے کہ پہلی عبارت سے اعمال اور اس سے عقائد مراد ہوں، یعنی وہ بدکار بھی تھے اور گمراہ بھی۔ یہاں تک تو موجودہ کفار کی ضد کا بیان ہوا ہے۔ اب ایک نہایت نفیس مثال دے کر ان کی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ مثل الذین کفروا کمثل الذی، یعنی کو کفر سے ہیں، وہ کفار مراد ہیں جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں آ چکا اور ان کا نام عند اللہ کفار کی فہرست میں درج ہے، جو میثاق کے دن نوری چھینٹے سے محروم رہے، یعنی وہ جو شقی الازل ہیں اور رب کے ہاں کافر ہو چکے ہیں، یا کفارو سے نبی کے حاسد کفار مراد ہیں، یعنی جو آپ کے حاسد ہو کر کافر ہوئے، کیونکہ حسد کا کفر انسان کے سارے خواص معطل کر دیتا ہے۔ اور مثل میں تشبیہ مرکب مراد ہے اور نہ کہ تشبیہ مفرد یا بالمفرد، یعنی ایکو ناک سے بنا ہے جس کے معنی ہے چرواہے کی آواز جس سے جانوروں کو پکارے، اور ناک غین سے کوے کی آواز، نحق ہاتھ سے گدھے کی آواز۔ یہاں یا تو پہلی مثل کے بعد داعش پوشیدہ ہے یا دوسری مثل میں تعویل ہے، یعنی ان کفار کو حق کی طرف پکارنے والے کی مثال ان چرواہے کی سی ہے جو جانوروں کو بلائے، یا ان بتوں کی مثال ان کی سی ہے جو پہاڑ یا گنبد میں آواز دیں پھر پلٹ کر وہی حروف سن لے، اس کی کوئی معنی نہ ہو۔ بما لا یسمع الا دعاء و نداء، دعا دو سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلا ناغہ، ندی سے
ندا ندی سے بنا، جس کے معنی ہے تری، پکارنے کو، اسی لیے ندا کہا جاتا ہے کہ جس کے منہ میں تری زیادہ ہو اور اس کی آواز بلند اور اچھی ہوتی ہے۔ دعا اور ندا میں فرق یہ ہے کہ دعا محض پکارنے کو کہتے ہیں، خواہ کوئی سنے یا نہ سنے۔ ندا بلند آواز کو کہا جاتا ہے جو دوسرا سن بھی لے، چیخنا چلانا یعنی جیسے کہ جانور محض آواز تو سن لیتا ہے مگر یہ نہیں سمجھتا کہ مالک کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہی کفار ہیں، قرآن اور واعظ کی فقط آواز سن لیتے ہیں اور اس کے مقصد سے بے خبر رہتے ہیں، بلکہ یہ جانور بغیر سمجھے بوجھے مالک کا اشارہ سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، مگر غافل آدمی اس سے بدتر ہے کہ اللہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ ہاں ماننے تک مانے اور چمکارے ہوئے کھڑا، کہیں کبیر سنو بہی سادھو تجھے مورخ سے بھیل بھلا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یا یہ پجاری پوجا کے الفاظ یاد کر کے استعمال کرتے ہیں اور اپنے الفاظ خود ہی سنتے ہیں نہ کہ بت، لہٰذا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ چونکہ کان، زبان اور آنکھوں کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کرتے اور ان کے ذریعے حق تک نہیں پہنچتے، تو گویا وہ ان سب قوتوں سے محروم ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں۔ خلاصہ تفسیر، کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا کہ اس میں توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ بجائے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے ہیں، ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑ کے رکھیں گے؟ کیونکہ اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بے وقوف ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ضد سے غمگین نہ ہوں اور ان کی ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چرواہا بھیڑ بکریوں کو آواز دے کر اور ان کی آواز سنی تو ہیں مگر کچھ سمجھتی نہیں ہے، یہی حال ان کا ہے کہ آپ کی آواز مبارک سن تو لیتے ہیں لیکن ان کا مقصود دل میں نہیں اتارتے، کیونکہ رب کی طرف سے جو انہیں فیض لینے کی باطنی قوتیں عطا ہوئی تھیں انہوں نے انہیں بیکار کر دیا۔ اب گویا یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، شریعت کے مقابل باپ دادا کے رسم و رواج پکڑنا طریقہ کفار ہے۔ مسلمان بھی اس آیت سے عبرت پکڑیں جنہوں نے شادی بیاہ اور مرنے جینے میں خلاف شرع رسمیں کر رکھی ہیں اور سمجھانے پر بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے ایسی ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کے لیے ہماری کتاب اسلامی زندگی پڑھیں۔ دوسرا فائدہ، اس آیت میں ان جاہل مفسرین کو عبرت ہے جو قرآن مجید کے محض الفاظ یا ظاہری معنی تک پہنچتے ہیں، ان کے مضامین اور اسرار تک نہیں پہنچ سکتے اور بھی تفسیر لکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ آج کل اردو کے چند رسالے پڑھ کر بھی لوگوں نے تفسیر لکھنے کی ہمت کی ہے۔ تیسرا فائدہ، جو چیز دینی کام میں نہ آئے وہ بیکار ہے، اگرچہ اس سے دنیاوی سدھا کام نکلتے ہوں۔ دیکھو کفار اپنی آنکھ، ناک، کان سے دنیا کے سارے کام لیتے ہیں مگر جب انہیں دین پر صرف نہ کیا ہو تو انہیں بہرا گونگا کہہ دیا جاتا ہے۔ بے معنی الفاظ بیکار ہیں، الفاظ کی عظمت مضامین سے ہے۔ اسی طرح بات سن کر اثر نہ لینا بیکار ہے کیونکہ وہ شخص اس جانور کی طرح جو محض آواز سنے۔ پانچواں فائدہ، حسد کا کفر جو دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پیدا کر دے، دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ تو کان تک پہنچتے ہیں مگر اس کے مضامین تک نہیں اترتے، وہی دل قرآنی مضامین کے لائق ہوتا ہے جس کا وضو محبت مصطفیٰ کے پانی سے ہو جاوے۔ چھٹا فائدہ، جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا کفر کا سبب ہے مگر جو باپ دادا اللہ والے ہوں ان کی پیروی عین ایمان ہے۔ رب فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اور فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقلید کا کفار کا طریقہ ہے۔ آج مقلدین بھی کفار کی طرح اماموں اور باپ داداؤں کے راستے پر ہیں، اس آیت میں اس کی برائی ہے۔ وہابی جواب، شریعت کے مقابل ناجائز رسمی اختیار کرنا اور کفار اور جاہل باپ داداؤں کی پیروی کرنا بے شک طریقہ کفار ہے۔ ہمارے بزرگان مومنین بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کی پیروی در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس تقلید کے لیے یہ آیت پڑھو کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ رہو کیونکہ شیطان بھیڑیے کی طرح جماعت سے دور رہنے والے کو شکار کرتا ہے۔ ہاں، وہابیوں کے بزرگ واقعی کفار ہوں گے جن پر یہ آیت چسپاں ہیں۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس اور اجماع کی پیروی ناجائز ہے، صرف اس کی اطاعت کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی قرآن اور حدیث۔ جو اب قرآن اور حدیث کے خلاف قیاس اور اجماع پر عمل حرام ہے وہی اس آیت کا مقصود ہے۔ جو مسئلہ کہ ہمیں ان سے نہ ملے وہاں قیاس اور اجماع عمل
کا قرآن و حدیث میں ہی عمل ہے۔ رب فرماتا ہے فاتابرو یا ولی الابصار، اور فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے راستے کے سوا اور راہ چلے تو نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ تیسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن ہی کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا وہی ہے، حدیث کی پیروی نہ کی جائے کیونکہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہیں۔ جواب: یہ درست نہیں ہے کہ اگر صرف قرآن مجید کی پیروی ہوتی تو صرف اتبعوا القرآن کہہ دینا کافی ہوتا۔ اتنی بڑی عبارت کہ ما انزل اللہ فرمائی جاتی۔ قرآن بھی رب تعالیٰ کا اتارا ہوا اور حدیث بھی رب تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہماری زبان پر نفسانی، شیطانی، رحمانی ہر طرح کی باتیں آتی ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رحمانی باتیں ہی آتی ہیں۔ وہ سب ما انزل اللہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ چوتھا اعتراض: اگر یہاں یہود سے خطاب ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ما انزل اللہ کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ تورات بھی ما انزل اللہ میں داخل ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اس سے صرف قرآن مجید ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اگر تورات بھی مراد ہو تب بھی مطلب یہ ہوگا کہ ساری تورات کی اتباع کرو، اور اس تورات میں یہ بھی تھا کہ نبی آخر الزماں کی پیروی کرنا۔ تفسیر صوفیانہ: میثاق کے دن ارواح کی 4 صفیں تھیں، پہلی صف ارواح انبیاء کی، دوسری میں اولیاء اللہ کی روحیں، تیسری میں عام مسلمانوں کی ارواح، چوتھی میں کافروں کی ارواح۔ رب نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انبیاء کرام نے جمال الہی دکھایا اور یہ کلام بلا حجاب سنا اور عرض کیا کہ بھلے، یعنی ہاں اسی لیے وہ دنیا میں نبوت اور رسالت اور کلام الہی یعنی وحی کے مستحق ہوئے۔ اولیاء اللہ نے ارواح انبیاء کے حجاب سے یہ انوار دیکھے اور کلام سن کر بلا کہا، لہٰذا وہ انبیاء کے پیرو اور الہام کے مستحق ہوئے۔ عام مسلمانوں نے یہ خطاب 2 واسطوں یعنی اولیاء اور انبیاء کے ذریعے سن کر الوہیت کا اقرار کیا، لہٰذا وہ دنیا میں بھی انبیاء کے امتی، اولیاء اللہ کے متی بنے اور ایمان بالغیب اختیار کیا۔ انہیں 3 جماعتوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ما کان بشر ان یکلم اللہ الا وحی ومن وراء حجاب ویرسل الرسول، وحی والے تو پیغمبر ہیں، حجاب سے سننے والے اولیاء ہیں، اور جن تک پیغام پہنچا وہ عام مسلمان ہیں۔ کفار انہوں نے بہت سے پردوں کے پیچھے اس خطاب کی آواز تو سنی مگر مقصد نہ سمجھا، ایسے ہی بلا کا شور سنا، خود بھی بے سوچے سمجھے منہ سے بلا کہہ دیا، جب دنیا میں آئے تو سب کچھ بھول گئے، دل پر کفر کا ایسا غلاف چڑھا جس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو کلام انبیاء سننے سے بہرا اور زبان کو اس بلا سے گونگا کر دیا۔ اس کا یہاں ذکر ہے، ان کی ہوائے نفس نے حباب کی طرح ان کا کھانا خراب کر دیا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ چراسی غیر شکایت کنم کہ ہم چوں حباب، ہمیشہ کھانا خراب ہوائے خوشیوں۔ انبیاء کا سر لکڑی اور پتھر لیتے ہیں مگر کافر کے قلب نہیں لیتے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ زائے انبیاء ناسخ تر و خوش و لہجہ تر، کہ بود کی رفع و مشاں در خجر، زاں چے کوہی و سنگ در کار آمن، می ششت بدبخت راب کشادہ بند۔ چاہیے کہ میثاق کے دن کی طرح اب بھی انبیاء اور اولیاء کی تربیت میں رہو، اگرچہ حجاب غفلت رب کے فضل سے اٹھتا ہے مگر اس مرض کے علاج کے لیے کسی طبیب کامل کو نبض دکھانا ضروری ہے اور مرشد کامل ہے۔ پیج 144 پارٹ 19 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔